اسلام کے 4 اصولی شعبے ہیں۔ ان چاروں میں اپنی اصلاح کا اہتمام لازم ہے۔ اس کے بغیر دین سے کوئی بامانی تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاق، نمبر 4 معاملات۔ ان 4 شعبوں پر تقریباً اجماع ہے سب کا۔ ذرا ان 4 بنیادوں کو دیکھیے تو احساس ہوگا کہ آدمی یعنی ایمان کی بنیاد پر اپنی آدمیت کی تشکیل کر لینے والا کوئی بھی شخص انہی 4 بنیادوں پر موجود ہے۔ ان 4 بنیادوں پر اللہ کے بتائے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے اور بنائے ہوئے یعنی پروڈیوسڈ ماڈلز کے مطابق اپنے آپ کو مسلسل آگے بڑھاتے رہنا ہے تاکہ بندگی کو کمال تک پہنچانے کا اہتمام ہو جائے۔ تو اس میں سے ایک کو ہم مختصراً دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی حکمت سے ہم اپنے نفس کے تزکیے میں کیا مدد لے سکتے ہیں۔ تو پہلا شعبہ جو ہے ایمان۔ ایمان میں ترقی کا مطلب ہے کہ ایمان عقل کے ان حصوں کو بھی حق کے تابع کر دے جو انسان کے اختیار میں ہیں، اور ان قوتوں کو بھی اللہ کی جناب میں فرما برداری پر ابھار دے جو عقل کے اختیار میں نہیں ہے۔ ویسے بھی ذہن کا تھوڑا ہی حصہ ہوتا ہے جو آدمی کے اختیار میں ہوتا ہے، اس کا بڑا حصہ آدمی کے اختیار سے باہر رہتا ہے۔ تو یہ ایمان ہے جو ذہن میں مرکزی جگہ بنا کر اللہ کی جناب میں بندگی کے تحفے کے طور پر ان حصوں کو بھی پیش کر دیتا ہے جو اس کی ملکیت، اس کی تحویل، اس کے اختیار میں نہیں ہوتے۔ دوسری چیز ہے عبادات۔ جیسے ایمان انسان کے شعور کا مرکز ہے، اسی طرح عبادات انسان کے وجود کا مرکز ہیں، یعنی میرا اور آپ کا موجود ہونا جس اصول سے مشروط ہے اس اصول کو قرآن عبادت کہتا ہے، یعنی بندہ بن کر رہنا اور بندگی کے اعمال کو اچھی طرح بجا لانا۔ تو جس طرح ایمان سے شعور کی اسٹرکچرنگ ہوتی ہے، اسی طرح عبادات سے وجود کی کنڈیشننگ ہوتی ہے۔ جس طرح ایمان سے شعور بندگی بنتا ہے، عبادت سے وجود ابدیت میں ڈھل جاتا ہے۔ تیسرے ہیں اخلاق۔ اسی طرح اخلاق میری سائیکک یعنی نفسیاتی بنیادوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استوار کرتے ہیں۔ نفس جو عادتیں پیدا کر لیتا ہے وہ اخلاق ہیں۔ جیسے ایک مشین ہوتی ہے اور اس کے چلنے کا دار و مدار اس کے اندر موجود پرزوں پر ہوتا ہے۔ مشین کا دار و مدار اس میں موجود پرزوں اور ان کے آپس میں تال میل سے پیدا ہونے والی حرکت پر ہوتا ہے، ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں، یعنی مشین کے اس نظام حرکت کو کہتے ہیں مشین کا میکینزم۔ تو انسانی نفس کے میکینزم اس کے اخلاق ہیں۔ انسانی نفس کی مشین کے وہ پرزے جن پر اس مشین کے چلنے اور متحرک رہنے کا دار و مدار ہے ان کو اخلاق کہتے ہیں۔ تو انسانی نفس کے میکینکس کو
اللہ کے تابع کر دینا گویا اخلاق کی تکمیل ہے، یعنی ہر نیکی اللہ کے امر سے ہو یا اللہ کے سے تعلق کا نتیجہ ہو، یہ وہ درجہ ہے جس پر پہنچ کر نفس میں تزکیے کے لیے زیادہ مجاہدہ اور بہت محنت نہیں کرنی پڑتی۔ چوتھا ہے معاملات۔ واضح ہے کہ جس طرح اخلاق میرے اندر کی دنیا کو بیدار رکھتے ہیں، اسی طرح معاملات میرے باہر کی دنیا کو اچھا بناتے ہیں۔ یہی 4 دائرے ہیں جن میں ہر کافر و مومن کی زندگی گزرتی ہے۔ ان کا اگر ہم کوئی عملی نمونہ دیکھنا یا دکھانا چاہیں، یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ کیونکہ بڑے بڑے خیالات صرف خیالات اور تصورات کی حیثیت سے بیان ہوں تو وہ عمل پر مجبور نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہی آئیڈیلز بعض شخصیات میں موجود اور برسر کار دکھا دیے جائیں تو وہ سامنے والے کے لیے محرک عمل بن سکتے ہیں۔ تو بڑا عمل بڑا تصور بنے بغیر وجود میں نہیں آتا۔ یہ دین بڑے عمل اور عمل کو آئیڈیل بنانے والی قوت پر مشتمل ہے۔ تو اگر ہم اس طرح کے آئیڈیلز تلاش کریں، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تزکیہ نے جن حضرات کی تربیت کر کے انہیں اپنا معجزاتی مظہر بنا دیا تھا، ان میں سے اگر ہم کسی کو تلاش کریں تو اس میں بہترین نمونہ یقیناً حتماً سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تربیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمال تزکیہ ہے، یعنی مزکی اور مربی ہونے کا جو سب سے بڑا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل میں آیا ہے، وہ یقیناً ابو بکر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے فیضان تربیت سے جو کمالات اور بھلائیاں اور بلندیاں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب تھیں، وہ تمام مطلوبات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اطہر و اقدس میں عملاً جمع ہو کر اپنے کمال پر پہنچی ہوئی حالت کے ساتھ ان کے وجود اور شعور دونوں کا مستقل کانٹینٹ بنے رہے۔ تو اس وجہ سے ہم ان کی مثال لے لیتے ہیں تاکہ وہ تمام آئیڈیلز اپنی ممکنہ حد تک مکمل ایکچوئلائزڈ فارم میں کسی غیر نبوی شخص میں نظر آ جائیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اوپر بیان ہونے والے 4 کمالات کا مصداق کامل تھے۔ اسلام کے ان 4 آئیڈیلز کو اندر باہر سے عمل میں لانے کے انتہائی درجے کو پہنچا ہوا کوئی نمونہ اپنی مکمل انفرادیت کے ساتھ، اپنی ناقابل رسائی بلندی کے ساتھ، پوری تاریخ صحابہ و امت میں اگر کوئی موجود ہے صحابہ اور امت کے مربی کی حیثیت سے، تو وہ حضرت ابو بکر ہیں۔ اور ان کا یہی درجہ کمال نہ صرف یہ کہ انہیں امت کے لیے نمونہ بناتا ہے، بلکہ صحابہ کے لیے بھی وہ نبوی اتھارٹی رکھنے والے مرشد کا درجہ رکھتے تھے۔
تو ان کی زندگی کو بس دیکھتے جائیے تو آپ کو لگے گا کہ اسلام اپنے چاروں اصولوں کے عملی اور احوالی تکمیل کی حالت میں ایک جیتا جاگتا نمونہ کیسے بنا۔ تو ایمان کا دوسرا مطلب ہے، ہم سیدنا صدیق اکبر ہی کے ریفرنس میں رہتے ہوئے بات آگے بڑھا رہے ہیں کہ ایمان کا دوسرا مطلب ہے کہ جو کچھ سنے گویا اللہ کی آواز میں سنے، جو کچھ دیکھے وہ گویا خدا کے کسی ظہور کو دیکھے۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں نہیں دیکھتا کسی چیز کو مگر اس چیز کو دیکھنے سے پہلے اس کے خالق کو دیکھ لیتا ہوں۔ ایک جگہ اسی معرفت خداوندی سے فرمایا کہ ایمان کا سب سے بڑا پھل اللہ کی معرفت کا حاصل ہو جانا ہے، یعنی ایمان اپنے کمال میں اللہ کی معرفت فراہم کرنے کا واحد یقینی ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا، اور یہ ایسا فرمایا ہے کہ اس کی تشریح ذہن کی بلکہ ذہن انسانی کی بہترین قوتوں کو یکجا کر کے بھی اور فصاحت و بلاغت کے انتہائی کمال کو پہنچ کر بھی لفظ اور معنی کی انتہائی گہرائیوں کو چھو کر بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ قول ہے جو میں بھی سنا رہا ہوں کہ جب ادراک اپنے ہی ادراک سے قاصر رہا، عاجز رہا، تو میں نے جان لیا کہ خدا موجود ہے۔ خدا کے موجود ہونے پر شعور میں چھا جانے والی ایک تیقن کی کیفیت پیدا کرنے والا ایسا بیان کسی غیر نبی کی زبان سے نہیں نکلا۔ تو یہ اقوال اپنی تشریح میں تو ہماری اوقات سے باہر ہیں، لیکن ان اقوال کو ملا کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ خدا غیب میں ہے۔ تو اب اس صورتحال میں رہنے کا ادب بتا دیا کہ جب ادراک اپنے ہی ادراک سے قاصر رہا، شعور خود شعوری سے عاجز رہا، تو یہ تو اللہ کے غیب میں رہنے کا ادب ہوا، ادراک کا ادراک سے عاجز رہنا۔ اور دوسری طرف اللہ حاضر و ناظر ہے، اس کے حضور میں رہنے کا سلیقہ سکھا دیا کہ چیز پر نظر پڑنے سے پہلے اللہ کی دید ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ! اللہ کے حاضر و غائب دونوں کو بندگی کا اس طرح سرمایہ بنا لینا یہ ایمان میں کمال ہی نہیں ہے بلکہ ایمان میں کمال کا منتہا ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ کمال اپنی تربیت سے پیدا کر کے دکھائے ان میں نمونہ اکمل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اکمل کی پہچان یہ ہے کہ وہ انتہا درجے کے ایمانی یقین کو بھی عام حسی سطح پر لا کر دکھا دے، وہاں فنکشنل بنا دے، یعنی غیب سے پیدا ہونے والے تیقن کو شعور کی فضا کا مرکز بنا دے، یہ اکمل کی پہچان ہے۔ تو اکمل کہتے ہیں جو بلندی اور پستی کو ایک کر دے۔ تو انہوں نے فطرت کے بہترین جوہر کو ہر آدمی میں پائی جانے والی طبیعت کی سطح تک اتار کے بھی دکھا دیا۔ اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے رویوں میں، آپ کے اقوال میں، آپ کے روزمرہ رہن سہن میں کسی طرح کی شان و شوکت اور کر و فر نہیں تھا، کیونکہ انتہائی بلندی پر پہنچی ہوئی روح
انتہائی عاجزی کی زمین پر چلنے کی عادی ہوتی ہے۔ دوسرا اصول ہمیں دیکھنا ہے عبادت۔ اس دین کا دوسرا آئیڈیل عبادات ہیں۔ عبادات میں صاحب احسان، صاحب کمال، صاحب استقامت ہونا اس دین کے اس آئیڈیل کو ایکچوئلائز کر لینا ہے۔ کہ یہاں بھی سیدنا ابو بکر ہی کی مثال سامنے آ رہی ہے کہ آپ کی زوجہ مکرمہ بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر میرے شوہر روز رات کو گھر کے ایک گوشے میں محو عبادت رہا کرتے تھے، اور ہمیں بعض اوقات ڈر لگ جاتا تھا کہ ان کی آہوزاری اور سوز و گداز سے کہیں چھت کالی نہ ہو جائے۔ یعنی ہم بعض مرتبہ بے اختیار چھت کو دیکھنے لگتے تھے کہ ان کے شعلۂ قلب کی تمازت سے کہیں چھت تو نہیں جلنے لگی۔ تو اس آتش قلب سے نکلنے والے دھوئیں نے چھت کو تو اپنی لپیٹ میں نہیں لے لیا۔ اب اس سے بڑا کمال کیا ہوگا کہ اتنی سنجیدہ اور عبادت کے ذوق سے بھری ہوئی خاتون، وہ ایک بالکل خلاف عقل عمل پر وقتی طور پر سیدنا ابو بکر کے کمال عبادت کو دیکھ کر مجبور ہو جاتی تھی۔ پھر اس سلسلے کی سب سے بڑی شہادت جو ہے وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہتمام عبادت، اور پھر عبادتوں کو خفیہ رکھنے کا پورا بندوبست، یہ گویا صحابہ میں ضرب المثل کے طور پر مشہور تھا، لیکن سب سے محکم سند خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی کہ اپنے مصلاِ صلاۃ پر کھڑا کیا ابو بکر کو، اور آخری 17 نمازیں پڑھوائیں مسجد نبوی میں، جبکہ آپ کی صاحبزادی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ مزاحمت بھی کی تھی کہ ابو بکر میرے باپ نرم دل ہیں، وہ نماز میں رونے لگیں گے آپ کے خیال سے ویسے۔ تو اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہی دیا کہ میری بیماری کے دنوں میں نماز ابو بکر پڑھائیں گے، یعنی میری امامت کے مصلے پر ابو بکر کھڑے ہوں گے۔ تو امت کی امامت کروائی ہے اپنا مصلی بدلے بغیر، بندگی کے ہیڈ کوارٹر یعنی مسجد نبوی میں، اور اپنی جگہ کھڑا کر کے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ نے کوئی ایسی نماز نہیں پڑھی جس کے امام مسجد نبوی میں ابو بکر نہ ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی وہ سند ہے جو ہمیں پابند کرتی ہے، ہم پر واجب کرتی ہے کہ ابو بکر کو سید العابدین امام الساجدین مانو۔ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سب سے بڑا دینی عمل تھی، سید الاعمال۔ تو جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود واقعے میں عمل میں سب سے آگے کھڑا کر دیں، وہ احوال عبودیت میں بھی یقیناً سب سے آگے ہوگا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ان دنوں میں کچھ بحال ہوئی تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے سے باہر دیکھا اور حضرت ابو بکر کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا، تو چہرہ اقدس پر ایسی خوشی ظاہر ہوئی کہ وہ کم دیکھی تھی صحابہ نے۔ لگتا تھا کہ تمام تکلیفوں اور نقاہت کے آثار چہرہ مبارک سے دھل گئے ہیں۔ یہ خوشنودی ظاہر ہے کہ نماز کو دیکھنے کی بھی تھی، لیکن یہ خوشی ابو بکر کی امامت میں اچھی طرح کام کرتی ہوئی جماعت کو دیکھنے سے بھی ہوئی تھی۔ تو یہ ہے ہمارے یہاں عبادت کا آئیڈیل۔
تو اسی طرح اخلاق کو دیکھ لیتے ہیں اور سیدنا ابو بکر ہی کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں تاکہ سب آئیڈیلز جو ہیں نا اپنی بہترین ایکچوئلائزر میں جمع نظر آ جائیں کہ اخلاق کہتے ہیں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، تواضع اور انکسار، عاجزی، یہ تمام اخلاق کی ماں ہے۔ جس میں تواضع نہ ہو اس میں ہزاروں نیکیاں عملاً موجود بھی ہوں تو اسے صاحب اخلاق نہیں کہا جائے گا۔ انکسار کے لفظ میں اتنے معانی نہیں ہیں جتنے ابو بکر کی شخصیت میں تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو مطلب انکسار کا یہ حالت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت بار بار عطا فرمائی تھی حضرت ابو بکر کو، اور صرف جنت کی نہیں بلکہ یہ کہ جنت تمہارے لیے اپنے 8 دروازے کھول دے گی، اتنی بڑی بشارت عطا فرمائی۔ لیکن انکسار کیونکہ ان کی فطرت کا جوہر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے اس جوہر کو کامل و اکمل بنا دیا تھا، تو ایسی بشارتیں سننے کے باوجود کہ ابو بکر اگر اپنے جنتی ہونے پر ایمان نہ رکھیں تو نعوذ باللہ ان کا ایمان ناقص ہے، تو اس سطح یقین پر ہونے کے باوجود فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن کوئی غیبی ندا آئی کہ صرف ایک شخص جنت میں جائے گا تو مجھے یہ امید بندھ جائے گی کہ شاید وہ میں ہی ہوں، اور اگر یہ آواز آئی کہ صرف ایک آدمی جہنم میں جھونکا جائے گا تو مجھے خوف لاحق ہو جائے گا کہ کہیں وہ آدمی میں ہی تو نہیں ہوں۔ یہ ہے ایمان کا مصداق اکمل، وہ ایمان جو امید اور خوف کے 2 پروں سے لامکانی فضاؤں میں پرواز کرنے والا پرندہ ہے۔ ابو بکر دراصل ایمان کے اس پرندے کو گویا اپنا وجود بنا چکے تھے کہ جو خوف، خشیت اور امید و رجا کے خدا داد پروں، نبی علیہ السلام کے تراشیدہ شہپروں سے بلندیوں تک پرواز کرتا ہے۔ تو خیر بہت سی باتیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، لیکن حضرت ابو بکر کی تاثیر یہ کہ صرف نام آ جائے نا کسی فضیلت کے حوالے سے تو وہ فضیلت پیدا کرنے کو ہر ایک کا دل مائل ہو جاتا ہے۔ تو ہم تو صرف اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ سیدنا ابو بکر کو حوالہ بنا کر بعض فضائل اور محاسن کو حاصل کرنے کی طرف ہمارے دلوں میں رغبت پیدا ہو جائے، کشش پیدا ہو جائے۔ اور ویسے بھی مطلب کون ہے کہ ایسا کہ آپ 1000 کتابیں پڑھ جائیں اور ابو بکر پر بس عقیدت کی ایک نگاہ ڈال لیں تو اس نگاہ کی تاثیر 1000 کتابوں سے بڑھ کر ہوگی، چاہے ان کتابوں کے مصنف ابو حنیفہ اور غزالی ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ ہے آپ کی شان جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرف آخر فرمایا کہ ابو بکر میری امت کے ابراہیم ہیں۔ تو ہمارے دین کی بندگی کے تمام آئیڈیلز ابراہیمی آئیڈیلز ہیں، تو یہ آئیڈیلز جس شخصیت میں عملاً حالاً ایکچوئلائز ہو گئے وہ ابو بکر تھے۔ تو کاش ہم جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات اقدس کو، آپ کی شخصیت کامل کو اس نظر سے دیکھیں کہ آپ کے فضائل ہمارے لیے مرغوب اور مطلوب بن جائیں۔ تو تزکیے کی بیشتر ضرورتیں صرف ابو بکر کو ذرا غور اور محبت سے دیکھ لینے سے انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔